من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہوئے ہم نے 47 آیتیں اس کی پڑھ لی تھی ماشاءاللہ۔ جو ٹاپک چل رہا تھا وہ یہ ہے سورہ مائدہ میں، اس سے بالکل پچھلا، کہ یہ اہل کتاب، کیونکہ مدینے میں یہ سورہ مبارکہ دی جا رہی ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اپنے فیصلے کرانے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ یعنی یہود کے پاس ہدایت اور نور پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ تورات اللہ تعالیٰ نے ہم نے پڑھا تھا، اس کو ہدایت اور نور قرار دیا۔ ان نصارہ کے پاس اناجیل موجود ہیں، وہ بھی ہدایت اور نور ہے۔ یہ پھر آپ سے فیصلے جو کرانے آ رہے ہیں تو دراصل چاہتے یہ ہیں کہ کوئی کسی قسم کی روح رعایت مل جائے ان کو، آپ شاید کچھ اور فیصلہ کر دیں اور لوگوں کو جا کے بول دیں دیکھا ہم نے یہ جن کو یہ اپنے نبی کہتے ہیں ان سے فیصلہ کروا لیا اور یہ بات ہمارے حق میں آ گئی، جبکہ ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ ان کی کتابوں میں کیا قانون، کیا شریعت دی گئی ہے۔ کرتے کیا تھے ان کے بڑے کہ لوگوں سے کہہ دیتے کہ اگر چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، جس محفل میں چاہے چلے جاؤ، اس نبی کے پاس بھی چلے جاؤ، اگر یہ ہماری کہے کی بات کے مطابق بات کرے تو ماننی ہے، ورنہ تم نے ہرگز ان کی بات نہیں ماننی۔ یہ ان کا طریقہ تھا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو آگے سے چڑھا کے بیچتے رہتے تھے۔ ہم نے یہ پڑھتا نے کہا تھا یہ جو تمہارے پاس نہیں بھی پہنچتے یہ ان کی بات زیادہ سنتے ہیں آپ کی بات سننے سے زیادہ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، ان کے پاس اناجیل موجود ہیں، پھر بھی ان کے کرتوت دیکھیں کیا ہے۔ یہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس لیے ہم نے آج کی آیت بہت کم رکھی ہوئی ہیں، 3 ہی آیتیں رکھی ہوئی ہیں، 48، 49 اور 50۔ تو دراصل تو ہمیں آیت نمبر 48 پڑھنی ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ کیا چارٹر دے رہا ہے رہتی دنیا تک کے ہر شخص کو کہ آخر اب تم نے کرنا کیا ہے، تمہارا اس دین میں لائے عمل ہونا کیا ہے۔ یہ آئینہ قرآن تو دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کے سامنے دین ابراہیم کے جو فرقے، جو فیکشنز موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ قریش، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ ہیں یہود، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ ہیں نصارہ، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ایک شاخ ہے بنی اسرائیل اور دوسری شاخ ہے بنی اسماعیل۔ یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، دراصل اصلی مخاطبین۔ تینوں کے تینوں قریش ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ان کے جد امجد ایک کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کون سا دین دیا تھا؟ اسلام، ظاہر ہے۔ اس سے پہلے تمام انبیاء کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے کون سا دین دیا؟ اسلام۔ اس کا نام بھی اسلام، اس میں تابعداری کا مطلب ہی مسلمان ہونا۔ نام تو انہوں نے الگ الگ کیے، فرقے انہوں نے بنا لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دیا تھا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ پڑھیں گے سورہ الانعام کے آخر میں جا کے کہ جنہوں نے دین میں ٹکڑے کیے ہیں اور الگ الگ اپنی تشخص بنا لیے ہے، اے نبی آپ کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ظاہر قرآن نے تو اس وقت کھڑے ہو کر ماضی کی بات کرنی تھی، ماضی کی وہ تمام باتیں ہمارے لیے جمع کر دینی تھی جو ہمارے لیے آئینے کا کام کریں گی آخری دم تک، آخری انسان کے دنیا میں آنے تک، کہ اس آئینے میں ہم سب دیکھ سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ کی دعا کا مصداق، کہ وہ کیا طریقہ ہوگا جس پہ انعام پالیں اللہ سے، وہ کیا طریقے ہوں گے جن سے لازمی بچنا ہے وہ اللہ کے غضب کے شکار بن جائیں گے، اور وہ کیا غلطیاں جن سے بچنا ہے ورنہ بھٹک کے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کی تمام داستان بالکل 100% محکم انداز میں بیان کر دی تاکہ ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں قرآن میں اور اپنا جائزہ حال میں بھی لیتے رہتے ہیں، اور مستقبل میں اپنی نسلوں کو متنبع کر کے جانا ہے کہ دیکھو یہ کرنے کے کام ہے اور یہ بچنے کے کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا کر اب اس صورت میں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی کتاب ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ ان کو حکم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے بھی بچنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، یہ مانتے تو آپ کو بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لاہ عمل ہے اور ہر ایمان والے کے لیے کیا لاہ عمل ہے۔ جب یہ ہوگا آئندہ بھی کبھی مستقبل میں تو ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم نے آج بیٹھ کے 10-15 منٹ میں مکمل درد مندی کے ساتھ بغیر کوئی غیر ضروری تبصرے کیے یہ جاننا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے ہر انسان کے لیے کیا ہدایت دی ہے اس معاملے میں، اس دین کے معاملے میں، اس میں صحیح اپروچ کے معاملے میں، تاکہ ہماری غلطی ہماری نسلوں کی حفاظت ہو سکے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 48 پہ جائیں، ایک بات سورہ بقرہ میں سے دہرانی ہم نے، جو کہ ایک جرنل اسٹیٹمنٹ تھا ہمیشہ کی انسانیت سے لے کر آئندہ آنے والی ہمیشہ کی انسانیت تک کے لیے، ہر پیغمبر کو شامل کر کے اللہ نے پالیسی کیا بنائی تھی۔ پھر ہم آئیں گے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے نے کیا پالیسی دی ہے، وہ آیت دورانی ہمیں آیت نمبر 213 ہے سورہ البقرہ کی۔ مکمل انسان کی تاریخ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں
انسان کا رویہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کے معاملے میں. کان الناس امۃ واحدہ، انسان تو ایک ہی امت ہوا کرتے تھے، ایک ہی دین پر ہوا کرتے تھے. اور کیوں نہ ہوتے؟ پہلے انسان کو اللہ نے نبوت جو دے دی تھی، آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف شعور دیا بلکہ اپنی آواز اپنے نبیوں کے ذریعے پہلے انسان سے جاری کروا دی، تاکہ کوئی خلط محبس رہ ہی نہ جائے کہ ہمارا شعور کچھ اور پکار رہا ہے اور نبی شاید کچھ اور بات کرتے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں چھوڑا تھا اللہ نے، لیکن ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے. آگے کیا کیا ہونا تھا اللہ بتا رہا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، انسانیت تو تھی ایک ہی امت، ایک ہی دین. لیکن ہوا کیا؟ بعد میں اختلاف ہوئے نا، تو اللہ نے اپنی اسکیم جاری رکھی تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بعثت کر کے نبی بھیجتا رہا. اپنے نبی وہ کیا کرتے تھے؟ تمام کے تمام نبی وہ خوشخبریاں بھی سناتے تھے، وہ انذار بھی کرتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے لوگوں کو. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان نبیوں کے ساتھ، اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ حق پر مبنی اپنی کتابیں بھی بھیجتا تھا. پوری انسانیت کی جب سے شروع سے ختم ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اسکیم بتا رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. وانزل معہم الکتاب بالحق، حق لیے ہوئے بالکل فیصل کتابیں. لیا کس لیے دی تھی کتابیں؟ یہ نبوت کا سلسلہ جاری کیوں رہا؟ یہ کتابیں کیوں دی گئیں؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ، ان پہ یہ کتابیں حکم بن جایا کریں. یہ کتابیں ان پر، تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے، تمام کتابوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں پہلے، اور ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ کی 48 تو کیسے جوڑ لے گی اپنے آپ کو اس پوری پالیسی کے ساتھ. یہ نبوت کا سلسلہ جاری کیوں کیا؟ یہ کتابیں دی ہی کیوں گئیں؟ لوگوں کے اختلافات کے بارے میں حکم بنانے کے لیے. اللہ کی کتاب حکم بنے گی، اللہ کی کتاب، انسانوں کی لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں. یہ بن سکتی نہیں ہے. کن باتوں میں؟ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو یہ اختلاف کون سے ہوں گے جن میں اللہ کی کتابیں حکم بنا کریں گی؟ کیا اللہ کی کتابیں لوگوں کو بلڈنگ بنانا سکھاتی ہیں؟ کیا اللہ کی کتابیں لوگوں کو گاڑیاں بنانا سکھاتی ہیں کہ اختلاف ہو گیا تو یہ فیصلے کریں گی؟ اللہ کی کتابیں انسانیت کو آخرت کا علم فراہم کرتی ہیں. وہ باتیں جو اللہ کے نزدیک اہم ہیں ان کے بارے میں علم دیتی ہیں. ان میں اگر اختلاف ہوگا، کوئی بھی دین کا اہم علمی موضوع ہوگا، اگر علمی موضوع ہوگا تو اللہ کی کتابوں میں درج پائیں گے اس کو ہم. ان میں اگر ہم اختلاف میں پڑ گئے ہیں تو فیصلہ کن حیثیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی کتاب کی. انہی اختلافات کا فیصلہ کریں گی نا اللہ کی کتابیں، جو موضوع وہ لے کر آتی ہیں اپنے اندر. تو کیا کرنا تھا؟ ان نبیوں کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ خوشخبریاں سنائیں، خبردار کیا کریں. ان کے ساتھ اللہ نے حق پہ مبنی اپنی کتابیں نازل کی. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اب دیکھیے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور یہ اختلاف ان لوگوں میں جو کہ ایک ہی امت ہوا کرتے تھے، یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو گیا ہدایت کی غیر موجودگی میں. یہ ان کو من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، ہدایت موجود ہوتی تھی، اس کی موجودگی میں اختلاف ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ بتایا اس کی وجہ تھی بغیا بینہم، آپس کی زدم زدی، آپس کی انا، آپس کے جھگڑے، آپس کی ضد. ہدایت کی موجودگی میں یہ ہدایت کی طرف لپکنے سے روک دیتی ہے. ہدایت موجود ہوتی ہے اور یہ اپنے اختلافات کو ختم کرنے نہیں دیتی. یہ بغیم بینہم، ہدایت موجود ہوتی ہے، یہ اس کے آگے اپنے فلاں 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 کا نام چلانے دیتی ہے انسان کو. اس سے پیچھے نہیں ہٹتا انسان، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا پاتا. بعض اوقات کہتا میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ یہ میرے پڑھانے والے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مجھے 1200 سال سے پڑھانے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی کتابیں جب کہ جگمگاتی رہی ہیں. یہ پوری انسانیت کا پورے دین کے علمی سفر کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کیا ہے کہ میرے نبی آتے رہے ہیں، ہدایت موجود رہی ہے پہلے انسان سے. پھر اختلاف کیوں؟ اس لیے کہ بغیم بینہم، آپس کی ضد. کبھی علمی کمی بھی ہو سکتی ہے اس میں، سمجھ میں نہیں آئی بات، وہ اللہ کے بعد ڈسکاؤنٹ ہے. فہدی اللہ الذین آمنوا، اور پھر اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ وہ جو ایمان لے آتے ہیں. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، مکمل حق کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ. جن میں ایمان ہوتا ہے وہی ان اختلافات کو دور کر سکتے ہیں، وہی اس آپس کی ضد کو دور سکتے ہیں. پھر ہدایت بھی پائیں گے ان میں جو اختلاف ہو رہے ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے جو لینا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو اختلاف کو دور کرنا چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے؟ جو چاہتا ہے. پھر صراط مستقیم کی طرف اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے. یہ دعا تو ہر صلات کی ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. کہاں پائی جاتی ہے صراط مستقیم؟ کہیں کھوجنی ہے کیا؟ ہم نے ڈھونڈنی ہے کیا؟ کسی سے پوچھنا ہے کیا؟ یہ قرآن ہی تو ہے.
یہ قبولیت فاتحہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ سبق بار بار دہراتے ہیں ہر صلات میں. فاتحہ ختم کرتے ہی قرآن کا حصہ جوڑتے ہیں کہ اللہ نے دعا قبول کر رکھی ہے. اب جو چلنے کی بات کر رہا ہوں تو چلنے کی توفیق مانگ رہا ہوں. یہ نہیں مانگ رہا کہ رستہ کہاں ہے نظر نہیں آ رہا. اگر ہمیں رستہ نظر نہیں آ رہا تو جو قرآن پہ ایمان رکھتے ان کو کون سا رستہ نظر آنے والا ہے؟ اس رستے پہ چلنے والا بننا تھا مجھے، اور میرے کردار سے واقف ہونا تھا دوسروں کو. تب ان کو پتہ چلنا تھا کہ جی آخر یہ کون شخص ہے، اس میں یہ کردار کہاں سے آیا. یہ نہ ملک کے قانون میں لکھا ہے جو کچھ یہ کر رہا ہے، نہ کہیں کے قانون میں. اس کی نظروں میں حیا کیسے آ گئی؟ یہ انگلینڈ میں تو حیا والی آنکھیں کہاں سے آئیں؟ امریکہ میں تو حیا والی آنکھیں کہاں سے آئیں؟ یہ پاکستان میں تو حیا والی آنکھیں کہاں سے آئیں؟ یہ کہاں سے آئیں؟ کیا پڑھتا ہے یہ؟ کس کا پیرو ہے یہ؟ تب جا کے انہوں نے قرآن سے متعارف ہونا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہونا تھا اور ان کا تعارف کرانے والا بننا تھا ہم میں سے ہر ایک کو. تب یہ تھا کرنے کا کام. اور میں کرتا جو کچھ بھی ہوں اور دوسروں کو برا بھلا، اور اپنے لیے میرے پاس کوئی نصیحت نہیں، کوئی واز نہیں ہے میرے پاس. یہ ہم نے بیک گراؤنڈ پڑھ لیا. تو اللہ تعالیٰ جو سورہ مائدہ میں بتانے جا رہا ہے کوئی نئی بات کرنے نہیں جا رہا. بس ایک ہی آیت بھی پڑھ لی ہم نے تو آج کا اللہ شکر آج کی میری طرف سے تو ہمارا اناج وصول ہو گیا. ہمارے دل میں اتر جائے یہ بات. دیکھ لیں پالیسی پوری پڑھ لی. آیت نمبر 213 ہے، سورہ البقرہ کی ہے. کیا تاریخ سنانے کے بعد بنی اسرائیل کی بھی اور بنی اسماعیل کو بہت ساری شریعت دینے کے بعد آیت نمبر 213 آئی تھی. ہم نے بہت تفصیل پڑھی بھی تھی کہ میرے نبیوں کا یہ کام نہیں تھا کہ لوگوں کو الگ الگ کریں. میرے نبیوں کا کام اختلافات پیدا کرنا نہیں تھا. میرے نبیوں کا کام لوگوں کو ایک کرنا تھا، ایک امت بنانا تھا، ایک دین پہ لانا تھا. آخرت کے بارے میں ہر ابہام، ہر اختلاف کو ختم کر دینا تھا. کس طرح؟ اس ہدایت کے ذریعے جو میں اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے دیتا ہوں. اس وحی کے ذریعے دیے گئے علم کے اوپر پوری دنیا کے سارے انسان جمع ہو جائیں اور وہ سب کے سب عالم فاضل بن جائیں. وہ صرف کتابیں لکھا کریں. ایک لفظ اس قرآن سے اوپر نہیں جا سکتا. ایک لفظ اس قرآن سے اوپر نہیں جا سکتا. یہ وحی کے ذریعے دیا گیا علم ہے. میں پوری اپنی ذاتی دیانتداری اور طالب علم ہونے کے بتا رہا ہوں، کسی روایت، کسی حدیث کا ایک لفظ بھی قرآن سے اوپر نہیں جا سکتا. یہ ہم مانتے تو ہیں لیکن علمی طور پہ کیا بروئے کار بھی لاتے ہیں اس بات کو. اور اگر قرآن فہمی میں کوئی ہماری کجی رہ بھی جاتی ہے تو اس کو کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا کوئی بھی حکایت، کوئی بھی روایت، کوئی بھی قصہ، کوئی بھی کہانی، کسی کی سنائی بھی کوئی بات آسانی سے قرآن سے اوپر نکل جاتی ہے. قرآن میں جو دل چاہے لکھا رہ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں قرآن میں لکھا ہوگا. لیکن یہ لیکن بہت چھوٹی شکل میں یہود کے پاس بھی ہے اور بہت چھوٹی شکل میں نصارہ کے پاس بھی ہے. جس کا ان سے واسطہ پڑا ہو کبھی وہ جان لے. میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بہت زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے میں نے، قابل عیسائیوں کے ساتھ. یہودی تو براہ راست مجھے کبھی نہیں ملا کوئی. وہ سب جانتے ہیں اناجیل میں کیا لکھا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے انجیلوں میں لکھا ہوا ہے کہ قانون تورات کا چلے گا. جب ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر یہ کرتے کیوں نہیں ہو تو کہتے ہیں لیکن. میں سوچتا تھا یہ لیکن نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اس وقت میں سوچتا تھا ان کے لیکن نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. میں پوری درد مندی سے آپ سے عرض کرتا ہوں ان کے لیکن بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے. مسلمانوں کے پاس اتنے بڑے بڑے لیکن ہیں جو قرآن کی روزانہ صبح شام صفحے پلٹتے ہیں. ان کے لیکن اتنے بڑے بڑے ہیں. سب کچھ لکھا ہے اس کتاب میں. لیکن 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 کے بعد جانے کس کا نام ہے ہمارے پاس. اپنے والد صاحب سے لے کر جانے کس کے نام ہے جو اپنے لیکن میں ڈال رکھے ہیں. یہ کتاب وہیں کی وہیں رہ گئی. ہجرت کرنا اس کو نہیں کہتے کہ میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. ہجرت کرنے میں یہ پورا شامل ہے کہ میں صبح شام صفحے تو پلٹتا تھا. اس کی میں نے مان کے نہیں دی. اس کو میں نے حکم بنا کے نہیں دیا. اپنا حکمرانی میں نے اور ہی طرح جاری رکھوائی جس سے رکھوانی تھی جاری. سورہ مائدہ آیت نمبر 48 ہم نے بات کر لی تھی. یہ تورات اللہ کی دی ہوئی کتاب، یہ انجیل اللہ کی دی ہوئی کتاب. یہ دراصل اس سے بچ کے بھاگتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. ہم نے اے نبی آپ پر یہ حق کے ساتھ کتاب نازل کر دی ہے. اب کون سی کتاب؟ القرآن. ٹھیک ہے جی، القرآن نازل کر دیا. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمَنًا عَلَيْهِ. بس یہ رک جانا چاہیے یہاں پر. یہ کتاب جو حق کے ساتھ آپ کو دی ہے یہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو آلریڈی ان کے ہاتھوں میں ہے. بین یدئی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو. یہ ان کے ہاتھوں میں جو کتاب موجود ہے یہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کر رہی ہے. کوئی نیا دین تھوڑی لے کر آ گئے ہیں میرے آخری نبی اور یہ ان کی ہاتھ میں موجود کتاب. یہ تو تصدیق کرتی ہے ہر نبی کی جو پچھلا آیا ہے. یہ بھی بتاتی ہے آئندہ کوئی آئے گا بھی نہیں. اور یہ کتاب، یہ القرآن جو ہم نے نازل کیا ہے نبی آپ پر حق کے ساتھ، تصدیق کرتا ہوا وَمُهَيْمَنًا عَلَيْهِ، یہ نگران بنایا گیا ہے پچھلی تمام کتابوں پر.
یہ قرآن کا درجہ بیان کر رہا ہے، یہ نگہبان اور نگران ہے اللہ ہی کی نازل کی ہوئی پچھلی تمام کتابوں پر، اللہ کی نازل کی ہوئی پچھلی کتابوں پر۔ ابھی انسان کا ذکر کوئی شروع نہیں ہوا ہے، کیوں کہ ان کتابوں میں امتحان کے اصول کے طور پہ روا رکھا تھا اللہ نے کہ تحریف ہو سکتی تھی، کی گئی تحریف، کیونکہ نبی آنے تھے، جب تک نبیوں کا سلسلہ جاری رہا کتابوں میں تحریف بھی ہوتی رہی، ٹیکسٹ بھی غائب ہوتا رہا، آج ملتا بھی نہیں آپ کو اصلی ٹیکسٹ۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اس بچی کا سوال مجھے یاد آ گیا، تو کیا مجھے عربی نہیں آتی تو عربی بھی پڑھنی ہے کیا، یا میں صرف ترجمہ پڑھتے رہوں؟ میں نے کہا بیٹا کتنے خوش قسمت ہیں، یہ آنکھیں اس کلام پہ پڑھتی ہیں جس میں ہمارا 100% یقین ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، یہی الفاظ، یہی لکھا گیا تھا ادھر۔ ڈھونڈنے سے بھی 3.5 بلین عیسائی کو اصلی انجیل مل نہیں سکتی دیکھنے کو، ترجمے کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قریب ترین ترجمہ عربی، ارمیک میں، ارمیک کا قریب ترین ترجمہ عربی، اور عربی کے بعد کوئی بھی زبان آئے گی انجیل کے اندر، انجیل کا 4تھے نمبر پہ زبان آئے گی عربی کے بعد جس میں ترجمہ ہوگا، بھلے انگریزی ہو، بھلے تغالک ہو، بھلے اردو ہو، بھلے پنجابی ہو، کوئی بھی زبان ہو، 4تھے نمبر کا ترجمہ پڑے گا جو پڑے گا، کبھی کبھی 5-6 نمبر کا بھی۔ اور ہم کون خوش نصیب بیٹھے ہیں، ان الفاظ پہ یہ نگاہیں پڑ رہی ہیں، یہ الفاظ ان کانوں میں اترتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے تھے۔ ہم میں سے ہر کوئی 100% یقین سے کہہ سکتا ہے میں وہ بیٹھا پڑھ رہا ہوں جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، یہی کہا تھا انہوں نے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ یہ ابو بکر نے اور علی نے اور عائشہ نے اور ہر کسی صحابی نے رضی اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے، اور ہم نے وہی الفاظ ہم پڑھتے۔ ہے کوئی اس کی مثال دنیا میں؟ ہے نہیں، یہ ہم تو سمجھیں۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری پچھلی دی ہوئی کتابوں پہ نگران کون؟ تو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، قرآن کے بعد لکھی جانے والی جو بھی کتاب ہو وہ انسانوں نے لکھی ہوگی نا؟ کوئی شک ہے ہمیں اس پہ؟ قرآن کے بعد جو کچھ بھی لکھا گیا ہوگا بہت اعلیٰ پائے کا ہوگا، جو بھی لٹریچر جمع کیا ہوگا کس نے لکھا ہوگا؟ تو بتائیے ان پہ نگران کون بنے گا؟ وہ قرآن کی نگرانی کریں گی یا قرآن ان کی نگرانی کرے گا؟ ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے نگران اللہ نے دین کے علم پہ کس کو بنا کے چھوڑایا؟ قرآن کو۔ کچھ بھی جمع کر لیں گے ہم، جب ہر روایت سے، درایت سے ہر چیز پکی ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، کس کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی سمجھنے کے لیے؟ قرآن کی۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیپیسٹی بلڈنگ کریں، لیکن ان کے احکام قرآن پہ نہ چلائیں، یہ کرتے تھے وہ، اس سے بچنا ہے ہمیں۔ وہ کرتے تھے، وہ آیتوں کو کیا بتا رہا تھا اللہ؟ من بعدی مبادی ہی، یہ آیتوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنی بات کو اللہ کی بات کہہ کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے بچنا تھا ہمیں، اس سے ابھی بھی بچا جا سکتا ہے، قرآن کہیں چلا نہیں گیا۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا، لہذا فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے ذریعے جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے۔ ویسے تو بھی قرآن کے مطابق ہوں گے، دیکھیے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ہرگز ان کی خواہشات کی اب آپ پیروی نہیں کرنے والے کہ یہ چاہتے ہیں یہ وہ چاہتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اما جاءک من الحق، جبکہ آ بھی چکا آپ کے پاس حق۔ اب کیسے کسی خواہش کے پیچھے چلا جا سکتا ہے؟ کسی بھی خواہش کے پیچھے کیسے چلا جا سکتا ہے جبکہ یہ حق پر مبنی علم موجود ہے؟ لکل، اب سنیے جی، ہماری بربادی بھی اور اگر ہماری بچنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ بھی، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کے لیے۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ کسی نے اپنا نام قریش رکھا ہوا ہے، کسی نے اپنا نام یہود رکھا ہوا ہے، کسی نے اپنا نام نصارہ رکھا ہوا ہے، اور آج سارے نام جوڑ دیں جو کچھ بھی آپ سنتے ہوں گے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے تھوڑی تھوڑی شریعت اور طریقہ کار مختلف رکھا تو تھا، نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر وہ اختلاف ہیں جو شریعت میں پائے جاتے ہیں۔ دین کی اساس، دین کا مغز، دین کی بنیاد آدم سے محمد تک ہر انسان تک کے لیے ایک ہی ہے، وہی توحید، وہی آخرت، وہی ہدایت اور اس پہ عمل پیرا ہونا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت خود ہی بنا لیتا۔ یہ آپ سے زحمت نہیں کروائی اللہ تعالیٰ نے کہ جائیے سب کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کیجئے۔ کیا کیا بنا رکھا ہے، کیا کیا اڑا رکھا ہے ہم نے، کس کس کے پیچھے لٹھ لے کے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو اپنے جیسا بنانا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، کبھی اللہ کی بھی تو سنیں۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا خود ہی بنا لیتا، ولیکن، اب یہ اللہ کا لیکن ہے، لیکن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے اس کے ذریعے جو کچھ تم اپنے پاس علم کی چیزیں رکھتے ہو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا دوڑو خیر کی طرف، دوڑو نیکیوں کی طرف، دوڑو اس بنیادی دین کی طرف جس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، دوڑو اس بنیادی دین کی طرف جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی شرعی اور طریقہ کار والی، جن کو ہم فقہ کہتے ہیں آسان لفظوں میں، آسان لفظوں میں ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں آج کل؟ شرعۃ و منہاجا، فقہ۔ شریعت تو اللہ نے ایک ہی دی تھی، یہ جو تمہاری سمجھ کی تھوڑے بہت اختلاف پیدا ہوتے ہیں نا، جس کو فقہ کہہ کے بیان کرتے ہیں، اگر ان میں اختلاف ہو بھی جائے تو اس کو کبھی اپنے لیے اللہ کے بنیادی دین سے دوری ہونے کا سبب نہ بنانا، اس کو کبھی اپنے لیے الگ الگ ہونے کا سبب مت بنانا۔ بنیادی دین اللہ نے ایک ہی رکھا ہوا ہے، یہ قرآن میں اس کا علم موجود ہے، سنت میں اس کا عمل جاری و ساری ہے۔ کبھی چھوٹے چھوٹے فقہی اختلاف تمہیں الگ الگ بانٹنے کا سبب نہ بن جائیں، اس کے پیچھے مت پڑ جانا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک یہ پورا باٹے کے جوتے کا سائز بنا کے اللہ نے انسانوں کو نہیں بنایا، نہ ان کے علم کو بنایا، اس میں اللہ نے تنوع رکھا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نہیں ہمارا دین، یہ جو ہم نے ہر بات پہ ریجڈ ہو جانا، یہ نہیں ہمارا دین۔ ہمارا دین کے اساس تو بڑی مستحکم ہے، فاستبقوا الخیرات، اس کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ سنو، اگر ایسا نہیں کرو گے، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ فینبئکم، اللہ ضرور بضرور تمہیں بتائے گا، پھر خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جو کچھ بھی تم اختلاف کیا کرتے تھے، ہرگز یہ اختلافات نہ ہونے پائے۔ جہاں جا کر ہم کہتے ہیں اس جگہ پہ اختلاف پایا جا رہا ہے جس کی بنیاد آپ کو قرآن سے نہیں مل رہی ہوتی، سمجھ جائیں اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ بہت آسان ہے سمجھنا، دین جگمگاتا ہوا دین ہے۔ جب آپ کو لگے کسی معاملے میں اختلافات ہو رہے ہیں، قرآن اس کو موضوع نہیں بنا رہا، پڑھ کر آئے نا جی سر، اختلافات ختم کرنے کے لیے قرآن دیا گیا ہے۔ جب وہ اختلاف قرآن میں موجود نہیں ہے اس کا حل، تو اللہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا، تو پھر ہم اس کو اہمیت دے کے الگ الگ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اس کو اہمیت دے کے الگ الگ شناخت کیسے بنا رہے ہیں؟ تو اپنی بربادی بنا رہے ہیں پھر۔ اور اگر وہ اختلاف قرآن میں موضوع بنایا گیا ہے تو حکم کا درجہ قرآن ہوگا، وہ اختلاف ختم کر دیا کرے گا۔ تو جائزہ لے لیں، جب ایمانیات میں اختلاف نہیں ہو، جہاں پر اسلام کے ارکان میں اختلاف نہ ہو، آگے جا کے کسی ایسی فقہی اجتہادی رائے میں اختلاف ہو جائے جو کہ ہوگا ہی ہوگا، اور اس کو اپنے بنیاد بنائے اپنی شناخت الگ کرنے کی، اپنے آپ کو الگ کرنے کی، اور اللہ معاف کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اپنی مسجدیں الگ کرنے کی، بچیں گے نہیں، اور ہم بچے ہوئے ہیں بھی نہیں۔ یہ دہرانے کی بات نہیں ہے، بچ سکتے بھی ہیں، حل موجود بھی ہے۔ آئیے اس کتاب کی طرف۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اگر آپ فیصلہ کریں ان میں اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ آپ ہرگز ان کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ اس بات سے ڈریں کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر یہ فتنے میں بہکا دیں گے آپ لوگوں کے، ان میں سے بعض لوگ یہ فتنے میں پڑے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ چاہتا بھی نہیں کہ یہ صحیح راہ پہ آئیں، یہ حد کراس کیے بیٹھے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یہ پھر بھی پلٹ جاتے ہیں، آپ کی بات پہ نہیں آتے، اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ نہ آئیں، یہ فتنے میں جا پڑیں، کیونکہ انہوں نے کچھ گناہ، کچھ ہٹ درمیاں ایسی کر گزرے ہیں لوگ کہ اللہ ان کو واپسی کا راستہ نہیں دے رہا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ تو ان میں سے نافرمان ہیں، جان بوجھ کے نافرمانی کرنے کو فسق کہتے ہیں، انجانے میں غلطی ہو جانے کو فسق نہیں کہتے۔ فسق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اس شخص کو پتہ ہے کہ غلطی ہے، یہ جان گیا ہے پھر بھی کر رہا ہے، اس کو فسق کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اتنا حق آنے کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہی جہالت والی دور میں رہیں، کہ اپنی مرضیاں چلی کریں، اللہ کے حکم کے آگے فقیہوں کی بات چلا کرے، اللہ کے حکم کے آگے فریسیوں کی بات چلا کرے، جنہیں لٹرلسٹ کہتے ہیں ہم آج کل۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے حکم سے زیادہ اچھی چیز کوئی ہو سکتی ہے بھلا؟ نہیں ہو سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے 3 ہی آیتیں پڑھنی تھیں، لیکن آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ معذرت کے ساتھ میرا لہجہ تھوڑا تیز ہو گیا، لیکن یہ میری جان ہے، یہ قرآن کے کچھ مقامات سب کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھے جو لگتا ہے کہ جو کیا جا سکتا ہے وہ گھر کی سطح پر ہو،
وہ محلے کی سطح پر ہو، وہ کسی تعلیمی ادارے کی سطح پر ہو، وہ بعض اوقات آپ کی فیملی میں لوگ مل جاتے ہیں. آپ کو جوڑنے والے بننا ہے نا ہم نے، تو قرآن کی بات کرنی ہے تو جوڑ سکتے ہیں. جوڑنے والے بننا ہے تو قرآن کو اوڑھنا بچھوڑنا بنانا پڑے گا اپنا. قرآن سے آپ ہٹے، میں پوری عرض کرتا ہوں، قرآن سے آپ ہٹے، آپ یہ ہٹے کے لفظ میں ہر چیز شامل کر دیں. اب میں نام نہیں لوں گا کوئی. ادھر آپ نے قرآن سے ایک قدم نیچے اتارا دین کی بات کرنے کے لیے. پوری دردمندی سے کہتا ہوں، یہ نہیں کہ کرنی نہیں یہ باتیں، وہ ساری باتیں کرنی جو اس کے تابع ہوں گی. وہ ساری باتیں جن کو قرآن انڈورس کرتا ہوگا وہ تو کرنی ہے. وہ تمام حدیث سنانی ہے جو قرآن جن پہ کہے کہ ٹھیک ہے. وہ تمام حکایتیں سنانی ہیں جن کو قرآن انڈورس کرے گا. لیکن آپ نے قرآن سے نیچے قدم اتارا اور کوئی ایسی بات کی جس کے علم کی انڈورسمنٹ قرآن میں نہیں ہے، جس کے عمل کی انڈورسمنٹ سنت میں نہیں ہے. اب یہ سونے سے لکھتی جائے، یہ پڑھنے والے کتنے ہی کچھ دیندار نظر نہ آئے، اب یہ گڑبڑ ہی پیدا ہونی ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کے الفاظ کی برابری کہاں سے آئے گی؟ کون ہوگا وہ جو نسخہ لکھے، جو اللہ کے لکھے ہوئے نسخے سے اوپر نکل جائے گا؟ اللہ غلطی ہو ہمیں معاف کرے. اللہ بار بار اس کتاب سے رجوع کرنے کی ہمیں توفیق دے. یہ ہماری اس دنیا میں حفاظت. اور جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ٹائم گزر گیا، نہیں گزرا. آپ اپنی اولاد کے ذریعے زندہ رہیں گے اس دنیا میں بھی، اور آپ کی اولاد نے اللہ کا خلیفہ بن کے اور اگلی نسل تک یہ پیغام پہنچانا ہے. کیا کتاب چھوڑ کے جائیں ان کے درمیان؟ پڑھ کے تو آتے ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی اس قرآن کے ذریعے ان کو خبردار کریں جو خبرداری چاہیں. ہے میرے ہاتھ میں قرآن، میں بیٹھ کے قرآن کے ذریعے خبرداری کرتا ہوں کسی کی. کیا کیا کتابیں میرے ہاتھ میں؟ سونے سے لکھی ہوئی ہیں، چاندی سے لکھی ہوئی ہیں. کن کی لکھی ہوئی ہیں؟ فرشتوں کی لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے انبیاء لکھ کر گئے وہ کتابیں. اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی ہیں وہ کتابیں. کیسے آ جاتی ہے میرے ہاتھ میں؟ اور قرآن کہاں ہے میرے ہاتھ میں سے؟ کہاں چلا گیا یہ؟ اور قرآن پہ پڑھتا ہوں، رٹا تو مارتا ہوں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لیکن بیٹھتا ہوں جانے کیا کیا ہاتھ میں لے کر. اور کیا ہے میرے اندر؟ اتنے ہم پڑھے لکھے. بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی آپ کو اپنی جہالت بھری زندگی بتا رہا ہوں. کیا کچھ نہیں کر ڈالا اس دین کے نام پر، کیا کچھ لے کر ہاتھ میں نہیں بیٹھا. اور نہیں بیٹھا تو قرآن ہاتھ میں لے کر نہیں بیٹھا. پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کی گنجائش کیوں نہیں نکالتے؟ اگر مجھے پڑھنا نہیں آتا تو کب پڑھوں گا؟ قبر میں جانے کے بعد دوسرے سے قرآن خوانی کرواؤں گا اپنی؟ یہ کیسے ہوگا؟ خدا کے لیے میں تو طلب ناز کر رہا ہوں. میری خود زندگی جا چکی ہے. میں ابھی اولاد کا اسکوپ باقی ہے. اگر ہماری جو بھی 10 12 15 20 دن 25 دن 1 مہینہ 10 سال باقی رہ گئے، اگر ہماری اولاد نے ہمیں قرآن سے جڑا ہوا دیکھ لیا تو شاید کوئی امکان ہے کہ قرآن پہ واپس آ جائیں. اگر انہوں نے ہمیں باقی کچھ کرتا ہوا دیکھ لیا اور وہی دیکھتے رہے صبح دوپہر شام، اور اگر ہمیں دیندار پایا بھی تو کچھ اور کتابیں پڑھتا ہوا پایا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ. یہ تو پوری دردمندی سے میں نے عرض کر دیا. میں پھر معذرت چاہتا ہوں. سما خراشی کی بھی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر آ جاؤں.